اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں رمضان المبارک اور روزے سے متعلق بیان جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے اس لیے کہ اگلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگوں کو متقی بنایا جائے، پرہیزگار بنایا جائے، اور تمہارے جسم کے اعضاء کو بیماریوں سے، بلاؤں سے پاک اور صاف کر دیا جائے۔ حاضرین، کل کے بیان میں ہم نے کہا تھا کہ روزہ یہ رمضان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک سیکشن ہے رمضان کا۔ اس میں جو ہے بندوں کے بدن کی اور جسم کی صفائی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس میں گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، رکتا ہے، اس کی نظر پاک ہو جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، سینہ پاک ہو جاتا ہے، قلب پاک ہو جاتا ہے، اور بندہ جو ہے صاف اور ستھرا جو ہے ہو کر کے آنے والے سال کے اندر جو ہے اپنی بہتر زندگی گزار سکتا ہے۔ حاضرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں 3 دہے ہیں، یعنی رمضان کے 3 حصے ہیں، اور ہر 10 دن کو ایک دہا کہا جاتا ہے، اور ہر 10 دن کے بعد میں جو ہے ایک دہا ہوتا ہے، اور ہر دہے کے الگ الگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ فی اولہ رحمت، رمضان المبارک کا جو پہلا دہا ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے جو ہے 10 دنوں تک کے بندوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وفی اوسطہ مغفرۃ، اور جب اللہ کی تبارک تعالیٰ کی رحمت بندوں کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے تو اس کا درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور بندوں کی جو ہے کثرت سے اس میں مغفرت ہوتی رہتی ہے 10 دنوں تک۔ صبح میں، افطار میں ہوتی ہے، سحری میں ہے، افطاری میں ہے، ظہر میں ہے، عصر میں ہے، فجر میں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، تراویح میں ہے، تہجد میں ہے، بلکہ 8 پہر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بندوں کی مغفرت اور بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ اور فی آخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ جو ہے، آخری دہا جو ہے، یعنی 21 سے لے کر کے 30 تک یہ جو دہا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے جو ہے بندوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو بندوں کے دوزخ سے آزادی کا جو ہے تیسرا عشرہ ہے، تو ان تینوں عشروں کو جو ہے پانا بہت ضروری ہے۔ جو پہلے دہے میں، یعنی پہلے 10 دنوں کے اندر اللہ کی رحمت میں آ گیا تو سمجھ لو کہ پھر جو ہے اب اس کے اوپر جب رحمت میں آ گیا تو مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اور جب بخشش ہو گئی، معاف کر دیا اللہ نے، بخش دیا، تو جہنم سے آزادی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آنا ضروری ہے، یعنی روزے رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے۔ دیکھیے ہر ایک چیز کا ایک اصول ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگ اگر 2 ویلر یا 4 ویلر گاڑی کا استعمال کرتے ہیں تو
جب آپ کمپنی سے اور شو روم سے وہ گاڑی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ایک بکلیٹ آتا ہے، ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے جس کو بکلیٹ کہتے ہیں۔ تو اس بکلیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بکلیٹ کے اندر جو ہے گاڑی کو چلانے کے قانون اور دستور بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ گاڑی کو جو ہے کتنے کلومیٹر چلنے پر اس کا آئل بدلی کیا جائے گا، اور کتنے کلومیٹر چلنے پر جو ہے وہ گاڑی کی سروسنگ کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے گاڑی کو جو ہے یعنی کتنی اسپیڈ سے چلایا جائے گا، فرسٹ گیئر اور سیکنڈ اور تھرڈ گیئر کب کب استعمال کیے جائیں گے، یعنی گاڑی کے استعمال کے جو ہے اس میں قانون اور دستور بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس گاڑی کو جو ہے اس بکلیٹ کے حساب پر اس کمپنی نے جو دیے ہوئے قانون ہے اس پر اگر اس گاڑی کا استعمال کرتے ہیں تو گاڑی آپ کو کہیں دھوکہ نہیں دیتی ہے، اور گاڑی کا کوئی پارٹ ڈیمیج نہیں ہوتا ہے، کوئی پارٹ ٹوٹتا پھوٹتا نہیں ہے، اور آپ کی گاڑی صحیح اور سلامت جو ہے روڈ پر چلنے لگتی ہے۔ تو عزیز اور دوستو، اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کے اس مشین کے لیے، دنیا والوں نے جو ہے 2 ویلر اور 4 ویلر بنایا، لیکن انسان کی جو ہے مشینری اور انسان کی جو ہے اس باڈی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کے استعمال کے طریقے بھی دیے ہیں، اور اس کے استعمال کے طریقے کے لیے کتاب بھیجی ہے جس کو جو ہے قرآن مجید اور فرقان حمید کہا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے آپ کے جو ہے زندگی کے پیدا ہونے سے لے کر کے حشر اور نشر تک کے پورے آپ کے لیے قانون بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کو دن کیسا گزارنا ہے، رات کیسی گزارنی ہے، معاملات فیملی کس طرح سے کرنی ہے، آپ کو اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کن لوگوں کے ساتھ آپ کو دوستی کرنا ہے، اور کن لوگوں سے آپ کو دوستی سے منع کیا گیا ہے، کون سی چیزیں آپ کے لیے حلال ہے اور کون سی چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے قرآن حکیم نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے تاکہ جو ہے اس انسانی مشینری کو کہیں نہ کہیں نقصان نہ پہنچ سکے، تو اس قانون اور دستور میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کو چن لیا ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے انسان کی اس باڈی کو، اس مشینری کو جو ہے چلانے کے اصول بتا دیے ہیں۔ جیسا کہ آپ گاڑی کو 1 سال بھر چلاتے ہیں یا 6 مہینے چلاتے ہیں تو سروسنگ کے لیے جو ہے اس کو لے جانا پڑتا ہے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس انسانی مشینری کے لیے جو ہے 11 مہینے تم جب چلا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، تو 12ویں مہینے میں جو ہے رمضان کے گیراج میں اس کو لے جاؤ اور اس کی سروسنگ کراؤ، اس کا بھی جو ہے آئل بدلی کراؤ، اور اس کی بھی صفائی کرا لو، تاکہ یہ مشین جو ہے آپ کو جو ہے یعنی اگلی زندگی میں بہتر کام دے سکے۔ اور اگر آپ نے جو ہے رمضان المبارک کے جو ہے اس گیراج میں نہیں لے گئے اور اس کی صفائی نہیں کرائی، اس کا جو ہے آئل بدلی نہیں کرایا اور اس کی سروسنگ نہیں کرائی، تو پھر جو ہے آپ کا کہیں نہ کہیں پارٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کڈنی خراب ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں لیور خراب ہو جاتا ہے، نہیں کہیں نہ کہیں ہارٹ کے چوکپ آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جو دماغ کے کو خون نہیں پہنچتا ہے، کہیں آپ کا ہاتھ کام نہیں کرنے لگتا ہے، کہیں پیر نہیں کام کرنے لگتا ہے، کہیں جو ہے آپ کے جوڑوں میں اور ہڈیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کبھی آپ کی آنکھ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے، کبھی آپ کے آنکھ پہ پردے آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے اس انسانی مشینری کے درستی کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رمضان کا مہینہ رکھا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کو اگر آپ نے جو ہے اللہ کے احکام پر، اللہ کے دستور پر اور اللہ کے قانون پر جو ہے اگر استعمال کر لیا تو آپ کے لیے یہی یعنی باڈی، یہی انسانی مشینری جو اللہ نے بنائی ہے یہ بہت ساتھ دے سکتی ہے، ورنہ پھر آپ کو جو ہے دواخانوں پہ جانا پڑتا ہے، وہاں پر جو ہے آپ کو سلائن لگانا پڑتا ہے،
آپ کی جو ہے یعنی سونوگرافی کرنا پڑتی ہے، دواخانے کے بیڈوں پر پڑے رہنا پڑتا ہے، آکسیجن لگانا پڑتا ہے، تو وینٹیلیٹر پر پڑے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو زندگی سے بچنا چاہتے ہو، اگر جو ہے اپنے آپ کو صحت مند بنانا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو ہے آ جاؤ اور اللہ کے قانون اور دستور پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ عمل تمہارے لیے زندگی کے لیے بہتری کا بھی سبب ہے، اور تمہارے لیے جنت کا بھی اس میں وعدہ ہے، اور تمہارے لیے بخشش کا بھی وعدہ ہے، تمہارے لیے دوزخ سے آزادی کا بھی وعدہ ہے، اور تمہارے لیے رحمت کا بھی وعدہ ہے۔ تو عزیز اور دوستو، اتنے رحمت بھرے موسم کو اور اتنے رحمت بھرے ماحول کو آپ جو ہے پانے کی کوشش کرو، اس کو چھوڑنے کی کوشش مت کرو، تاکہ تمہاری زندگی بہتر اور خوشتر ہو جائے، اور تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے دوستوں کو، تمہارے احباب کو، تمہاری فیملی کو بھی جو ہے اس کی ترغیب دو، اس کا حکم دو، تاکہ جو ہے وہ بھی اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی بہتر اور خوشتر بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔